اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کے حضور میں گناہ کرنے سے بچیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد والا. ہماری گفتگو پچھلے ہفتے اللہ سے دوستی، اللہ سے محبت، اللہ سے رابطے کے سلسلے میں تھی. اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جب وقتاً فوقتاً موقع ہوگا تو انشاءاللہ ان نکات پر گفتگو کریں گے، جس سے کہ ان نکات پر توجہ کرنا، ان نکات کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ہی مفید ہے، بہت ہی اہم ہے، اور یہی انسان کی زندگی کو کامیاب کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے، اور یہ ہمارا کہہ دینا اللہ اکبر خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے، ہر جو بھی ہے اس سے عظیم سمجھتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. اب بعض مرتبہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی فہم سے اونچے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر مولانا ہم کیا کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. میرے استاد مرحوم آیت اللہ تقدیری اللہ مقامہ نے فرمایا کہ میں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں کھڑا تھا اور دعا مانگ رہا تھا. تو ایک آدمی میرے سامنے مجھے دیکھ کے اپنے ہونٹ ہلا رہا تھا. کچھ مجھے عجیب سا لگا کہ یہ ہونٹ کیوں ہلا رہا ہے مجھے دیکھ کے، کیا کوئی خاص مسئلہ ہے کچھ ہے. خیر نے کہا میں نے دعائیں پڑھی، سب ختم کی، پھر اس کو اپنے پاس بلایا. میں بھی نزدیک گیا، اس کو بھی بلایا. پوچھا تم یہ کیا کر رہے تھے، تمہاری جو چیز تھی وہ میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے بتاؤ. کہ مولانا آپ اتنے بڑے عالم نظر آئے مجھے تو نہیں معلوم کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے. تو میں اللہ سے کہہ رہا تھا جو یہ مانگتے جا رہے ہیں میں بھی مانگتا جا رہا ہوں. تو ہمیں نہیں معلوم اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کس منزلت پر ہے. وہ قل ہو اللہ احد کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں، ہمیں کیا پتہ وہ احد کیا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ رسول اور مولا کائنات اور اہل بیت نے جیسے تجھے مانا ہم ویسے مانتے ہیں. ہمارا ایمان ویسا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل میں یہ چیز آ نہیں سکتی ہے، لیکن ہم اتنا احساس کر سکے ہیں کہ یہی وہ ہستیاں جس نے تجھے پہچانا، اور کیونکہ انہوں نے تجھے پہچان لیا تو انہیں ان کو معرفت عطا کی. اس لیے ہمارا کام آسان ہو گیا کہ ہم نے اپنی جو رکاب ہے، جیسے گھوڑے کی رکاب ہوتی ہے، ہم نے اپنی رکاب اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی. جیسے وہ سمجھتے ہیں ہم ویسا سمجھتے ہیں، جیسے وہ مانتے ہیں ہم ایسا مانتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے جیسے وہ کرتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں. ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن پھر معصومین نے کہا کہ نہیں کر سکتے کا مطلب یہ کہ بالکل نہ کرو. عربی کا ایک فارمولہ ہے، فلسفے میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. جو چیز پوری طرح سے انجام نہ دی جا سکے وہ پوری طرح سے چھوڑی بھی نہیں جاتی. مثلا ایک انسان ہے ہر نماز جماعت میں نہیں آ سکتا، دن میں ایک نماز میں آ جاتا ہے جماعت میں، چلے یہ بھی اچھا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں یا تو پوری جماعت میں آؤ یا بالکل نہ ہو. تو یہاں پر میں اس بات کو باتیں کروں گا کہ عقیدہ توحید کے لحاظ سے ہم کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمیں کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی، لیکن ہماری سمجھ میں آنا اور واقعیت اس میں زمین سے آسمان
بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں پالنے والے جو انہوں نے قبول کیا ہم قبول کرتے ہیں, جو انہوں نے مانا ہم مانتے ہیں, جیسے وہ تجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں ہم بس اس پر اقرار کرتے ہیں, تو ہمارے اس اقرار کو قبول فرما دو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. یہاں پر میں اب اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے. پچھلے ہفتے یہاں تک پہنچے تھے. ہم نے بھی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے. ہاتھ بڑھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ بڑھانا ہے. ہاتھ بڑھانے کا مطلب یہ کہ ہمیں ویسے بننے کی کوشش کرنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اب کسی نے پوچھا کہ ہم تو بن نہیں سکتے. کہا بننا چھوڑ دو, تمہارے دل میں نیت ہو کہ ہم ایسا ہونا چاہتے ہیں. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل المومن نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا ہو سکتا ہے عمل میں ریا ہو, خود پسندی ہو, دکھاوا ہو, دنیا پرستی ہو. نیت میں ایسی کوئی چیز یا نیت صحیح ہے یا نیت غلط ہے, تو ہم نیت بھی اگر کر لیں کہ ہمیں اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے, اللہ سے دوستی کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک قدم آگے بڑھو گے میں 10 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار. ہمارا ایک قدم کتنا بڑا ہے اور اللہ کا ایک قدم کتنا بڑا ہوگا, یہ بھی ہے نا. ہمارا وقت اور اللہ کا وقت, ہمارا پیسہ اللہ کا پیسہ. اس میں سب سے پہلا عنوان جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ تقویٰ کا عنوان. بہت سی گفتگو ہوتی رہتی ہیں تقویٰ پر, اور بہت سے علماء اس پر بیان فرماتے ہیں. میں ایک بہت سادہ سا بیان کرتا ہوں, سال میں 1-2 مرتبہ کوشش کرتا ہوں ریویژن ہوتا رہے, کہ تقویٰ کے بہت سادہ معنی یہ ہیں. یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر تکرار کرتا ہوں, اور جب تک زندہ ہوں تکرار کرتا رہوں گا. اس وقت اگر یہاں پر اسکرین میں دکھایا جائے کہ آپ لوگ کتنے احترام سے نماز کے لیے بیٹھے ہیں, خطبہ سن رہے ہیں, توجہ ہے, وضو ہے, خوشبو لگی ہے, کپڑے صاف پہنے, جس سے جو ہو سکا سب کر کے بیٹھے نا, یہ کیا ہوا مسجد کا تقویٰ ہو گیا. اور بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مسجد میں احترام سے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, گفتگو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مسجد کا تم خیال رکھتے ہو, میرے قرآن کا بھی خیال رکھتے ہوگے, جن کو میں نے اہل بیت کے طور پر بھیجا ہے ان کا بھی خیال رکھتے ہوگے. مولانا آ گیا جی, تھوڑا سا درود پڑھ دیں محمد. جزاکم اللہ خیرا. جس طرح تم میرے متعلق جتنی چیزیں ہیں, مجھ سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کا خیال رکھتے ہو. ہم علم کی طرف آ جاتے ہیں, علم کا ہم احترام کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں, اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ مسجد کے دروازے کو چومتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اس میں کیا ہے, محبت ہے نا اللہ سے. وہ اللہ کو تو نہیں چوم سکتے, اس کے دروازے کو چوم لیتے, یہ سب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں, مجھ سے متعلق ہیں, اس کا احترام کرتے ہو, میرا کتنا احترام کرتے ہو. اب جب پوچھیں اللہ تیرا کیسے احترام کریں, ہم تو یہ سب تیری ہی چیزیں ہیں, کہ وہ سب اپنی جگہ پر ہے, بہت اچھا کرتے ہو, لیکن تمہیں ایک قدم اور آگے آنا ہوگا. شکریہ. اور وہ ایک قدم یہ ہے کہ تمہیں یہ احساس کرنا ہوگا جہاں پر میں ہوں وہاں پر مجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا. کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا اور آ کے کہتا ہے مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, کچھ ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ کر سکوں. امام نے فرمایا چلے جاؤ, گناہ کرو جتنا کرنا ہے, لیکن کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط ہے ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو, اور ایسی روزی جو ڈھونڈو جو اللہ نے نہ دی ہو, تم نے خود انتظام کی ہو. اس طرح سے مولا فرماتے 5 چیزیں بیان کر کے وہ شخص کہتے ہیں مولا اس کا مطلب یہ کہ میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. تو امام نے فرمایا یہی بات ہے, جہاں بھی تم گناہ کرنے جاؤ گے اللہ تمہارا گواہ ہے. اور علماء نے بیان کیا حدیث کی روشنی میں 11 گواہ گناہ کے وقت موجود ہوتے ہیں. قیامت میں وہ 11 الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم, آج ہم اس کے منہ کو
اسٹیمپ لگا دیں گے. اب تم نہیں بول سکتے. تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر، تمہارے بدن، تمہاری چمڑی، ہر چیز گواہی دے گی. اچھائی پہ بھی گواہی دے گی، برائی پہ بھی گواہی دے گی. یہ بہت حساس مسئلہ ہے جس کو ہمیں اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی روزی کھاتے ہیں اسی کے سامنے ہم. گناہ ہوتا ہے. اللہ کی روزی کھاتے ہیں، اللہ کی زمین، اللہ کی آکسیجن، اللہ کا بدن. میرا کیا ہے؟ میری کون سی چیز ہے کہ میں کہوں کہ یہ میرا ہے؟ تو یہ جو میں کہتا ہوں میرا، وہ بھی میرا نہیں ہے. وہ تو صرف اللہ نے کہا کہ تو کہہ دے تو تیرا ہے، ورنہ جہاں تیری آنکھ بند ہوئی وہاں سب کچھ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیوں نہ آج جب صحت سلامتی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، خواہش بھی ہے، ہم اللہ سے اس طرح سے دوستی کریں جس طرح سے دوستی کرنے کا حق ہے. اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانے ہے. وہ صرف احساس کرنا ہے. مولانا انسان ہے، بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول کرو. یہاں سے نکلو، بسم اللہ، سبحان اللہ، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ذکر الہی جب آپ زبان سے آہستہ سے ادا کریں گے تو کبھی کبھار خیال آئے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا اثر دل پہ آنا شروع ہوگا. اور جس دن یہ ذکر زبان سے دل کی طرف اتر گیا، وہاں دوستی کا پہلا قدم آگے بڑھ گیا. پھر اس نے چھوڑنا نہیں آپ کو. وہ محبت میں اتنا پکا ہے کہ جو بندہ ایک قدم آگے بڑھا دے، بھائی حضرت عمر نے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا نا، اس سے زیادہ تو نہیں بڑھایا. کیا بڑھایا؟ میں اس فوج سے نکل کے اس فوج میں آ رہا ہوں. باقی سارا کام اللہ نے کروایا نا کہ نہیں کرایا. امام حسین نے استقبال کیا، جہاد کا موقع ملا، شہادت ملی. خدا نہ خواستہ امام حسین کہتے ٹھیک ہے، تم نے معافی مانگی، میں معافی دیتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ. بھیج سکتے تھے نا، یہاں سے چلے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ سیدانیوں کو پتہ چلے کہ تم وہی ہو جنہوں نے اس زاویے سے بھی تو سوچا کریں نا کہ آئے کہ مولا مجھے معاف کر دیں. ہاں معاف کیے جاؤ، بس مجھے نظر نہیں آؤ میری آنکھوں سے. جیسے رسول اکرم نے فتح مکہ کے وقت بعض لوگوں کے بارے میں کہا تھا ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیے، جاؤ اس طرف چلے جاؤ. جگر چبایا ہوا تھا نا رسول کے چچا کا. لیکن امام حسین علیہ السلام، وہ رسول اکرم کی حکمت عملی تھی. میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم نے غلط کیا وہ، لیکن یہاں پر جرم اتنا بڑا نہیں تھا. تو امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہا جاؤ بچی کے چلے جاؤ، جاؤ تم ابھی کوفہ نکل جاؤ، مدینہ نکل جاؤ، یا کچھ کر لو. امام نے کہا آؤ اہلاً وسہلاً. اب اس نے جو توبہ کی اور اللہ کی طرف ایک قدم بڑھایا نا، حضرت حور علیہ السلام نے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھایا. اس ایک قدم کے بڑھانے کی برکت یہ ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا قدم آگے بڑھایا. امام حسین کو استقبال کے لیے کہا کہ جاؤ اب استقبال کے لیے بھیجو. اب وہ ظاہر حضرت عباس تشریف لے گئے، ویلکم آؤ. دوسرا قدم اللہ نے کیا بڑھایا؟ امام نے کہا اللہ تم کو معاف کرے، آگے بڑھو. کہ مولا معافی کی ایک ہی نشانی ہے، مجھے جہاد کا موقع دیا جائے. آپ نے ایک ہی قدم آگے بڑھانا ہے، زیادہ نہیں بڑھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں اس سے زیادہ بڑھانے کی ہمت بھی نہیں ہے. دوسرا قدم اللہ تعالیٰ آپ کا خود بڑھوائے گا. اور جیسے ہی آپ نے آہستہ آہستہ اپنی زبان پر ذکر الہی جاری کیا، آپ محسوس کریں گے کہ اب اللہ ڈائریکٹ آپ کی مدد کر رہا ہے. فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. مت سمجھے آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی. مال و دولت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں پتا کہ کون سے امتحان میں ڈال دے. لیکن پہلا قدم آپ نے اٹھایا کہ اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہر وقت تجھے یاد رکھوں، میں تیرے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہوں تاکہ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ جب میں تجھے بھول جاؤں اور میں گناہ کر جاؤں. انسان ہے پھر بھی گناہ ہوگا. زندگی رہی، آئندہ جمعہ موقع رہا، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. پہلا قدم اس جمعہ ہمارا یہ ہمارا ارادہ کہ ہم اللہ سے نزدیک ہوں گے، اللہ کی بندگی اختیار کریں گے. اور اس کے لیے یہ چیز محسوس کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. اور اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے ایک ہی قدم ہے، اور وہ ہے جتنا ہو سکے پورا ہفتہ ٹرائی کیجئے. شیطان آ کے آپ کو بھلا بھی دے گا، سب کرے گا، کوئی مشکل نہیں. آپ نے ارادہ کرنا ہے، مدد اللہ کرے گا. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، درود، استغفار، جو یاد آئے وہ آپ کیجئے. آپ دیکھیے گا کہ ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے میں
آپ کے دل پر کتنا نور نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مثلا بہت زیادہ مسجد میں بیٹھنا اور بہت زیادہ مثلا نوافل پڑھنا ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، اپنی حلال روزی کمائیے، اور صرف توجہ کیجئے کہ کسی وقت بھی آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہماری حیثیت کیا کہ وہ ہمیں یاد رکھے گا، لیکن اس کی عظمت دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے ہمارے لیے، کہ وہ کہتا کہ نہیں تم مجھے یاد رکھو گے تو میں پھر پالنے والے کروڑوں لوگ ہیں، تم کو کیا فکر ہے، میں جانتا ہوں نا، مجھے کوئی چیز تم سے غافل نہیں کر سکتی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ تجھے یاد رکھیں اور تیرے حضور میں گناہ کرنے سے ڈریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے اچھے بن جائیں، ہمیں اچھا بندہ بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں پر اپنے نوروں کو نازل فرما دے، اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے۔ جو مومنین بے گناہ ہیں، اسیر ہیں، پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، پالنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ اس عظیم خاتون کی ولادت کو ایک بہتر انداز میں منائیں گے، اور ان کے ذریعے اسلام کی جو مضبوطی آئی ہے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ پالنے والے ہمیں اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام سے منسوب تمام ہستیوں کی معرفت عطا فرما، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جناب زینب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ درود پڑھ دیں محمد وعلى۔ سردیوں نے شدت اختیار کی ہے، آپ لوگ بھی احتیاط کیجئے۔ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ آتی سردی سے بچو، جاتی سردی میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے، جو دے سکتا ہے وہ دے، تاکہ انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اس کا چند برابر دے۔ اس لیے کہ بینک میں پھنسے ہوئے پیسے کوئی کام نہیں آتے، وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے وہ چند برابر ہو کر اللہ تعالیٰ اسے واپس دیتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ مومنین، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، سالوں سے یہ ہفتہ، 71 سے یہ ہفتہ یا اس ہفتے کی تاریخیں جو ہیں، یہ بہت سے المیوں کی طرف توجہ دلاتی ہوں۔ سب سے پہلے میں موجودہ والی صورتحال بتا دوں۔ اے پی ایس کے واقعے کو چند سال گزر گئے ہیں، آرمی پبلک سکول۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بھی اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ابتدا میں تو شور کیا گیا، جناب یہ پکڑے گئے، وہ پکڑے گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے کچھ لڑکوں کو پکڑ کے بتایا گیا مثلا فلاں 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 فلاں، تاریخ لکھ لیجئے، اخبار کی کٹنگ رکھ لیں، 2 سال بعد زندہ رہا، میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹ گئے، کوئی ثبوت نہیں تھے، یہ نہیں تھا۔ ہمارا سوال حکومت سے اور ہر وہ جو ذمہ دار ہے کہ ہمارے عاشورہ کے قاتل تم نے نہیں پکڑے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تم نہ پکڑو، دیکھیں گے ہمارے اربعین کے شہداء، ہمارے کوئٹہ، ہمارے گلستان، ہمارے لاکھوں شہداء کے قاتلوں کو تم نے نہیں پکڑا۔ ہمارے آرمی پبلک سکول کے شہداء جو بچے ہمارے، خاص کر ایک پوری نسل کو تباہ کیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کے قاتلوں کا تو تم نے کہا تھا ہم نے پکڑ لیا ہے، ہو گیا ہے،
यूं पकड़ लिया, सहूलतकार पकड़ लिया। अखबार उठा लें ना, APS के वाक़े के बाद से 6 महीने के अखबार उठा लें। या तो अखबारों ने झूठ लिखा या बयान देने वालों ने झूठ लिखा। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इस मामले में मैं किसी से डरता नहीं हूँ अल्लाह ताला के अलावा, और मेरा वजीफ़ा है, वरना फिर मैं खुतबा देना छोड़ दूँ। मत कहें कि मौलाना इससे बड़े बड़े लोगों के लिए वो हो जाता है। मैं नहीं बोलूँगा तो कोई बोलेगा। आपको तो बोलने का फरीज़ा नहीं दिया गया, आपको फरीज़ा दिया गया कि चीज़ों को फॉलो अप करें। मैं हुकूमत से और हर वो शे चले, मैं नाम भी नहीं लेता, उससे दरख्वास्त करता हूँ, तकाजा करता हूँ कि खुदारा एक बार जुर्रत करके बताओ कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या किसने किया, क्यों किया, और अब उनको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है। आप मेरे साथ अगर मुत्तफ़िक हैं तो एक बार जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इन कातिलों को तुम सज़ा दे दो, तुम्हारे हक में बेहतर, मेरे प्यारे मुल्क के हक में बेहतर। और याद रखना, तारीख़ तुम्हारी तारीफ़ करेगी कि जितना भी प्रेशर था इन कातिलों को पकड़ा गया। ये बात ख़त्म हो गई हमारी बात। पाकिस्तान में ये एक अजीब अलमिया है, पकड़े जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं। कौन डरता है कौन नहीं डरता है नहीं मालूम। याद रखिएगा, जो भी ज़िम्मेदार नमाज जुमा में आते हैं मैं उनको पैगाम देता हूँ, या तो ज़िम्मेदारी मत लो, या ज़िम्मेदारी लेते हो तो ये याद रखना, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा तो करेगा, वो तो हर एक से करने वाला है। तुमसे अहले बैत भी सवाल करने वाले हैं। हमारे चाहने वाले थे, तुम्हारा नाम देख के लोग कहते थे ये अहले बैत का चाहने। भाई हमारे तो नामों की खुसूसियात यही है ना तभी शनाख्ती कार्ड पकड़ पकड़ के देख देख के हमारे खिलाफ जो चीज़ होती है। अगर तुम किसी पोस्ट पे हो, चाहे वो किसी चौकीदारी के पोस्ट पे हो बैंक के, चाहे मैनेजर हो, चाहे तुम किसी भी पोस्ट पे हो, या तुम उस पोस्ट की जिम्मेदारी को पूरी तरह से अदा करो या हट जाओ। जेब नहीं देता है कि तुम अपने आप को हैदर कर्रार का मानने वाला कहो और फिर डरपोक बनकर साइड पे हट जाओ। ये हमारे लिए जेब नहीं देता है। अब छोड़ दें, कोई नहीं, पथारा लगा लें, अमरूद बेच लें, कोई मुश्किल नहीं है, आखिरत तो कम से कम आपकी ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये नहीं कबूल किया जा सकता है कि आप किसी पोस्ट पे बैठे हैं, चाहे वो जज बैठे हों। एक बहुत ही बड़े जज साहब से मेरी मुलाकात रही, बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि ज़िम्मेदार शख्स, और वाक़ई उनके बाज़ कामों से मैंने अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ भी की। उन्होंने कहा, मौलाना हम कोशिश करते हैं कि जो इस पोस्ट पे आए उसको एहसास दिलाएं, अपनी मेरिट पर आए लेकिन उसको एहसास दिलाएं कि देखो अब तुम इमाम ज़माना के सामने जवाब दो। अब देखें कितना ज़िम्मेदार है वो किसी जस्टिस की पोस्ट पे बैठा हुआ, कि मेरा काम सिर्फ अमल मारूफ और नहीं मुनकर है कि भाई हमें अपने जो बुज़ुर्ग हैं यानी आइम्मा मासूमीन, उनका नाम रोशन करने का मौका मिला है, इस पोस्ट पे उनका नाम रोशन करें। और उनका नाम सिर्फ उसी वक्त रोशन हो सकता है जब हकदार को उसका हक दें और ना हक को वहाँ से हटा दें। ऐसे सब लोग जो इस तरह खिदमत कर रहे हैं उनकी तौफीक़ात में इजाफे के लिए दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। फिर दूसरा वाक़या मशरक़ी पाकिस्तान का हमसे अलहदा होना, वो भी इन तारीख़ों में रहा। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आज भी लोग उस पर गुफ्तगू करके नतीजा लेने के लिए तैयार नहीं है। अब चेक कर लीजिए, पूरा हफ्ता गुजर गया, ईस्ट पाकिस्तान के बारे में गैर सरकारी चीज़ें तो आई अखबारों में और मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन सरकारी लेवल पर कोई डिबेट हो, कोई गुफ्तगू हो, आइंदा के लिए सोचा जाए कि ये ना हो। अब कितना रह गया हमारा मुल्क पाकिस्तान। और याद रखिएगा, अल्लाह न करे पाकिस्तान को कुछ हुआ तो पूरी इस्लामी दुनिया तड़प जाएगी, परेशान हो जाएगी। आज आप देख लीजिए इसराइल के मसले में क्या सूरत हाल है। एक अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दिया है और कायद-ए-आज़म की पॉलिसी हमारे सामने है जिसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान का वाक़या भुलाया नहीं जा सकता, और उसमें जो ज़िम्मेदारान हैं कम अज़ कम उनको तुम बयान तो कर दो कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या याशियाँ कर रहे थे, क्या हो रहा था, ताकि आइंदा ये गलती ना हो। मैं ये मुकदमा बना रहा हूँ, 2-4 मिनट में इसको ख़त्म करूँगा और नतीजे तक पहुँचाऊँगा। तीसरा, इसी ज़माने में अरब स्प्रिंग, उस जवान लड़के ने जो अपने आप को आग लगाई थी और वहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुई, और अरब स्प्रिंग शुरू तो बहुत अच्छी तरह हुई, उसके बाद वहाँ पहुँची कि जो आज नतीजा आपके सामने मौजूद है। अरब ममालिक को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए,
شام کو دیکھ لیجئے, یمن کو دیکھ لیجئے, مکس بتا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ یہ سارے عرب سپرنگ سے. جن جن ممالک میں عربوں نے قیام کیا, ان کے قیام میں کیونکہ لیڈرشپ نہیں تھی, ان کے قیام میں تقوی نہیں تھا, ان کے قیام میں اللہ نہیں تھا. مصر کا دیکھ لیجئے, پورا سارا قربانیاں دے کے سسٹم بدلا. وہ جناب پرائم منسٹر صاحب آ گئے, بڑے خوش ہو گئے لوگ. نتیجہ کیا ہوا, کچھ عرصے بعد انہی کو جیل میں ڈال دیا گیا جو پرائم منسٹر بنائے گئے تھے, اور سی سی صاحب آ کے حکومت کرنا شروع کر بیٹھے, اور جو تھا سب تب. یعنی عرب سپرنگ کی وجہ سے تباہی اور بربادی سامنے آئی. میں نے اتنی باتیں صرف یاد دلانے کے لیے کی نہیں, میں ان باتوں سے حکومت اور اپوزیشن کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حالات بھی ظاہری طور پر عرب سپرنگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ جو حکومت اتنے سکون سے کہنے یہ کچھ نہیں ہو سکتا, حکومت نہیں جانتی ہے. ایک پھول جڑی ہوتی ہے, ایک چنگاری لگی اور جیسے ٹینکر میں دھماکہ ہوتا ہے, دھماکہ ہو سکتا ہے اور ہمارا پیارا ملک مصیبت اور مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. اپوزیشن کے اپنے مسائل ہیں, حکومت کے اپنے مسائل ہیں. ایسٹ پاکستان کو دیکھ لو, لیبیا جیسے ملک کو دیکھ لو. میں گارنٹی دیتا ہوں, جو تحقیق کر کے میرے پاس لے کر آئے, لیبیا میں آج سے پہلے معمر قذافی, میں اس کو پسند کروں یا نہ کروں اس کی بات نہیں کر رہا, جتنا لوگ سکون سے تھے آج اس سے کئی گنا زیادہ بے چین ہیں. کوئی سسٹم نہیں ہے. شام کو اوپر نیچے کر دیا گیا, تباہ برباد کر دیا گیا. صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا. دوسری جگہوں پر نظر پاکستان پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, کورونا آیا تو پاکستان بچ کے نکل گیا. کئی مرتبہ یہ حالات خراب ہوتے ہوتے پھر دیکھیں نا, آرمی کے ایک بڑے ذمہ دار اگر علماء کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ $100 ملین آیا تھا تاکہ اچھاڑ پچھاڑ ہو جائے اور کسی طرح سے پاکستان جو ہے, تو کیا جو ناکام ہوئے وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ منتظر ہیں کوئی ایک شعلہ, ایک چنگاری بڑھ کے اور پاکستان کو آگ لگا دیا جائے. جو بھی مخلص ہے وہ اس زمانے میں پاکستانیوں کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی زندگی صرف کرے گا. جو سیاسی مسائل میں پڑا ہوا ہے, جس کا ہمارے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, LNG کی اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے کہ شاید آپ ایک کپ چائے کا نہ بنا سکیں. CNG کے مسائل اپنی جگہ پر, دوسرے مسائل اپنی جگہ پر. وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ سینٹ کو یوں ہونا چاہیے کہ یوں ہونا چاہیے. بابا عوام تڑپ رہی ہے, عوام پریشان ہے. چینی کس نے مہنگی کر کے سستی کروائی اور کتنا اربوں روپے یا ڈالر کا فائدہ اٹھایا. آٹا, بجلی مہنگی جا رہی ہے, IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں. میں تو عمران خان سے کہوں گا, مسٹر عمران خان آپ آئے تھے کہ کسی طرح سے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, جنہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے وہ واپس لانے والے. وہ کیا ہوا, وہ $200 ارب کیا ہوئے؟ آیا وہ حقیقت تھی یا صرف آنے کے لیے تھا؟ پروفs آپ نے بہت زیادہ دکھائے تھے. ہم اپنے مسائل کو حل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر مشکلات دوسری طرف سے ہوں گی, عوام کھڑی ہو جائے گی, اور جو فعلاً صبر و حوصلہ و برداشت ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر لیبیا کی طرح تباہی و بربادی, شام کی طرح تباہی و بربادی, پھر کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. آخری ایک بات بند الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کوئی مقدس ڈیوٹیز انجام دی ہیں, ان لوگوں کے خلاف غلط پروپیگنڈے سے بچیں, اس لیے کہ ہر کوئی اپنے مذہب کے لحاظ سے اپنا ایک وظیفہ سمجھتا ہے, اس وظیفے کو وہ انجام دیتا ہے. ہاں, اگر پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, صرف بند الفاظ میں کہہ رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھ رہے, اگر پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس خلاف ورزی سے متعلق جو سزا ہے وہ آپ دے دیں. مثلا میں ایک مقدس کام کے لیے نکلتا ہوں گھر سے, اس میں گاڑی رانگ وے پہ چلا دیتا ہوں. وہ مقدس کام کیا ہے؟ مجلس میں جانا. مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے والے وہاں تک پہنچے. اس مجلس میں جلدی پہنچنے سے
پہنچنے کے لیے وقت ختم ہو گیا تھا اور مجھے پہنچنا تھا یا ٹی وی چینل پہ پہنچنا تھا، میں گاڑی ون وے پہ لے گیا. اب آپ آ کے مجھے پکڑیں اور کہیں کہ تم مجلس پڑھنے کیوں مثال دے رہا ہوں، مجلس پڑھنے کیوں جا رہے تھے؟ تم ٹی وی چینل پہ اپنے مذہب کا دفاع کرنے کیوں جا رہے تھے؟ او بابا، میں نے جو غلط کام کیا وہ پکڑو نا تم مجھے. میں نے غلط کام کیا ہے؟ گاڑی رانگ وے پہ لے گیا ہوں، اس کا چالان کرو، اس کی سزا دو، اس کو ختم کرو. تم آتے ہو کہ نہیں مجلس کیوں پڑھنے گئے تھے، چینل پہ کیوں بیٹھنے گئے تھے، وہ کیوں کرنے گئے تھے. اگر قانون منع کرے گا کسی دن تو پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے میں ذمہ داروں سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ جو کوئی اپنے مذہب کے لحاظ سے مقدس عمل انجام دیتا ہے اور پاکستان کا قانون نہیں توڑتا ہے، اس کے خلاف خواہ مخواہ کی خبریں اور خواہ مخواہ کی افواہیں دینا بند کریں. ورنہ اگر کسی دن چیپٹر کھولنا پڑا تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ موجود ہے، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، صرف آرمی پبلک سکول کو ہی تم اٹھا کے نمونے کے طور پر لے لو کہ اس میں کیوں پردہ ڈالا گیا، کیوں خاموشی اختیار کی گئی. امید ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنی پاک سرزمین کا ہر وقت ہر طریقے سے، چاہے سوشل میڈیا میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے کہیں اور ہو، دفاع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پاکستان اسلامی دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی باقی رہے، اور اسلامی دنیا اس طرح سے متحد ہو جائے کہ اس کے بعد کوئی ان کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھ سکے. بہت سے مسائل ہیں، نکات ہیں، فعلاً میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں بعض وجوہات کی بنا پر، اور انشاءاللہ تعالی ایام فاطمیہ کی مجالس کے لیے پھر درخواست کرتا ہوں کہ بھرپور مجالس کیجیے گا. اگر امام بارگاہوں میں مثلاً مجھے نہیں معلوم ہے SOPs کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، تو اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب میں مجالسیں بہت رکھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس بہت مجالس ہیں. آپ نے صرف یہ کرنا ہے، ایک آدھا گھنٹہ بیوی بچوں کے ساتھ سیاہ کپڑے پہننے ہیں، اپنے گھر میں فرش ازاں بچھانی ہے اور اس مظلومہ کا غم منانا ہے کہ جن پر دروازہ گرایا گیا اور آج امت ان کا احترام کرتی ہے، لیکن جو انہوں نے ان پہ ظلم کیا ہے ان سے بیداری طلب نہیں کرتی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. گھر گھر اہل بیت کا ذکر ہو، فضائل و مصائب جناب زہرا ہوں، تاکہ امام زمانہ کا دل ٹھنڈا ہو. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر انقلاب اسلام، سب کی توفیقات میں اضافہ. پالنے والے بہت دل چاہتا ہے عمرہ پہ جائیں، زیارتوں پہ جائیں، لیکن یہ کورونا ان کے مسائل کی وجہ سے راستے بند ہیں. پالنے والے جلد از جلد ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے. کربلا و نجف و حج و عمرہ کے راستے کھول دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، تیری بندگی کی توفیق عطا فرما دے. ایام فاطمیہ کی مجلس کو بہتر انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے. اے رب العزت، جہاں جہاں علماء ہیں، مراجع کرام، رہبر معظم، قائد محترم، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ ہے. بہت سے بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے میسج کر رہے ہیں. پالنے والے ان تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی بیماریوں کو دور فرما دے. پالنے والے ہمیں بھی کورونا کے مسئلے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جو مسجدوں کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. ہمارے مرحوم ابرار قادمی صاحب اور جو دوسرے خدمت کرتے ہوئے چلے گئے ہیں، ان کی قبروں کو منور فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.